پرائم منسٹر کی پاورز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ترجمان ہی ہوتے ہیں جو وفاقی وزیر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق ملک صاحب. سر لگ رہا ہے ساری رات آپ نے جو ہے نا وہ کانٹوں میں گزاری یا پتہ نہیں باہر آنے کی خوشی میں گزاری. بھٹی صاحب آپ کو بہت ویلکم. آپ زبیری صاحب کراچی جوائن کر رہے ہیں. آپ زبیری صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایفیشنسی کے اوپر کہ ابھی بل آیا نہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں پہلے ہی دائر کر دیا کہ جناب یہ بل پاس نہ ہوئے. صدیق ملک صاحب رات کل کی کیسی گزری پہلے یہ بتائیں. اچھا کیسا ہوا؟ آتے جاتے رہے, جاتے آتے رہے, بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا سینٹ کے اندر ہی؟ نہیں, سینٹ میں بھی تھے, باہر بھی گئے, کھانا وانا بھی کھایا, بس سیشن کا انتظار کر رہے تھے. کھانا وانا ہی کھایا. کیا ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں مانے؟ چلے لیکن دو تین چیزیں تھی. آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. جب آپ اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بل لے کرنے سے پہلے بھی کچھ کنسنسس ہو. یعنی یہ نہیں ہو کہ صرف تناؤ ہی شروع ہو جائے, ابھی بل لے نہیں ہوا تو بل کے بنیادی جو 3 4 5 بڑے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے سب کی کوشش یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی حد تک آن بورڈ آ جائیں. یعنی بل کی تھریڈ بیئر جو ریڈنگ ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ تو بعد میں ہوگی. لیکن سر وہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کو ڈرافٹ دیں گے, اور آخری جو اطلاعات آنے تک اب تک مولانا فضل الرحمان جس پہ آپ کو پوری ڈیپینڈنس ہے, چلیں پی ٹی آئی کا تو چھوڑیں, انہوں نے تو کام ہی, انہوں نے تو نہیں ماننی بات, صحیح بات بھی ہوگی نہیں مان رہے ہوں گے آپ کی وہ یا کسی کی بھی فار دیٹ پرپز. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے پاس تو اب تک ڈرافٹ نہیں, اور سنا نواز شریف صاحب بھی ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں, میں تو بڑا عقیدت کا رشتہ ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہوگا, لیکن آج تو بہت سے لوگوں کے پاس ڈرافٹ موجود ہے. ابھی بھی حکومت تو نہیں کری, ہم نے نکال لیا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ نے جو ہمارے نکالا صحافی اور ہے اس کے بعد 6 بجے بریک کیا, اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے جن نے دکھایا ہے وہ اسی طرح آپ نے چلائی ہو, کوئی ادھر سے پرنٹ دنیا میں سے نکال کے آپ نے دے دیا ہو صبح 3 4. یہ اچھا آن ہی نہ کرو, ریئیکشن چیک کرو, خود ہی بتا دو کسی صحافی کو. لیکن آپ نے مجھے آج تک کبھی خبر نہیں دی, آپ نے تو آج تک مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. میں بڑا افسوس ہے مجھے کہ چلیں بہرحال کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں آپ نے تو بتایا نا, ہر دفعہ جب میں ادھر آتا ہوں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مسودہ ہوتا ہے, ہمارا ہی مسودہ, اور پھر آپ ہم ہی کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے مسودے نہیں. انہوں نے دیا بھائی, انہوں نے دیا بھی ہوتا, میں تھوڑی درد, آپ کی بہت سی باتیں میں نے نہیں بتائی. یہ تو آپ کی بڑی ذرہ نوازی. لیکن جو میں بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں سسٹم کام نہیں کر رہا. میں آپ سے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو آپ خود بھی ہنسے, سسٹم کام نہیں کر رہا, میں بتاؤں اس کی توجیہات مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا, کسی بھی جگہ سے دیکھیں سسٹم کام نہیں کر رہا. اب آپ بھی ہنسے میرے ساتھ, لیکن میں ایک, اور آپ سسٹم کا کام بھی صحیح طرح نہیں کر رہے. میں ایک اہم بڑی واڈا صاحب بھی دوست ہیں ہمارے, لیکن میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو وہ ہیں جو ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں, جو آپ نے اسپیسیفکس میں بات کر لی, لیکن ایک گلوبل پکچر میں بات کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ سسٹم کام نہیں کر رہا. ہو یہ رہا ہے کم از کم ہمارے نقطۂ نظر سے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے فنکشن کے اندر اور پارلیمان کے فنکشن کے اندر دخل اندازی کر رہی ہے. ہو یہ رہا ہے, یا ہمیں ایسا لگتا ہے, یا ہمارے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اسمبلیز میں, سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں, انہیں یہ لگتا ہے کہ اس آڑ میں کہ ہم آئین کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے جب مرضی آئین کو لکھ ڈالتے ہیں. یعنی ڈیسیژنز آپ کہہ رہے ہیں, فیصلوں کے ذریعے. تو ہم نے کہا ہم لکھ ڈالیں اب پیرل کنسٹیٹیوشن, نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں وہ اسی اہم بات کی طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ سے بڑی ڈھکی چھپی نہیں سیدھی بات کرنے لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کی تشریح کرنے کے بعد آئین کے بجائے, یا آئین کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے بجائے, انصاف کرنے کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں, جب آپ ایگزیکٹو کو حکم دینا شروع کر دیں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں, یا آپ پارلیمان میں قانون سازی کر سکتے ہیں اس وقت یا نہیں کر سکتے, جب آپ اس حد تک آئیں گے تو پھر جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے, اور ان کا کام یہ ہوگا کہ آپ, اگر دو ہی راستے ہو سکتے, ایک تو آپ آ کے پارلیمان میں خود بیٹھ جائیے اور ایگزیکٹو میں بھی خود ہی بیٹھ جائیے, خود ہی فیصلے کریں, خود ہی ایڈجوڈیکیٹ کریں, خود ہی آئین لکھیں, خود ہی اس کی تشریح کریں. صاحب چیف جسٹس بنے, کوئی 2 سے 3 یا کوئی ایک فیصلہ آپ کو ایسا لگا ہو جس کے اندر سپریم کورٹ نے پارلیمان کے معاملات میں انٹرفیئر کیا؟ دیکھیں میں آپ کو اس کے بعد سے آپ رد عمل کے طور پہ آپ یہ بل لے کے آئے. نہیں, میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں. ابھی آپ 2 چیف جسٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی بات کے اوپر, ایک ہی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک چیف جسٹس اور ان کا بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے, دوسرا چیف جسٹس اور اس کا بینچ جو ہے
کمپلیٹلی اس کے کن اپوزٹ فیصلوں کی بات فیصلہ کر رہے کرتا ہے. یہ ابھی جو ہمارے سامنے فیصلے آ رہے ہیں یہ جو سنی تھاد کونسل کی سیٹوں والا معاملہ جی سیٹوں کے معاملے کے اندر، یعنی سپریم کورٹ جب یہ کہنا شروع ہو جائے اپنے فیصلوں میں کہ اگرچہ اپیل کرنے والا شخص جو ہے وہ سنی اتحاد ہے اور انہوں نے اپنی سیٹیں مانگی ہیں، لیکن آج ہمارا فیصلے میں یہ ہے کہ یہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، بس ہم نے فیصلہ کر دیا. دیکھیں، ایک چیف جسٹس کا بینچ اور دوسرے چیف جسٹس کے بینچ کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں، کوئی مناسبت نہیں ہے، اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں دے فلائی ان دا فیس آف ایچ ادر. ٹھیک ہے. آدھے جج جو ہیں ایک ہی بینچ میں بیٹھے ہوئے وہ دوسرے ججز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج ہیں ان کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے یا کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ نہیں دکھنا چاہیے. لیکن مصدق صاحب، اگر آپ کی ساری بات صحیح مان لی جائے، اس بل کے ذریعے آپ کیا سدھارنے لگے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر اور دے دوں. یہ آج کی بات نہیں. آپ نے تو کہا نا کہ ایک زمانے میں ہمیں پتا تھا کہ جوڈیشری بکی ہوئی تھی، یہ جو بھی آپ نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ہاں، اس زمانے میں بہت کمپرومائز جوڈیشری، کیونکہ پرائم منسٹر نے پک کی، ہینڈ پک. الفاظ تو سخت ہے نا فیصلوں کے حوالے سے بات کر. سر، اس وقت زمانے میں روزنامہ جنگ کی خبر تھی، جی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جس وقت نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال ہوئی، چمک پوری ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی. جی، بے نظیر صاحبہ نے کہا تو وہ ہیڈ لائن لگی تھی. جی، تو کہنے کا مطلب یہ عام بات تھی، لیکن جب سے سجاد علی شاہ صاحب کیس میں سینیورٹی طے ہوئی نا، ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا کہ یار یہ تو اب جج جو آ رہا ہے نا، یہ کسی کا ہینڈ پک نہیں ہوگا. مگر مولوی تمیز الدین صاحب کے کیس میں کیا ہوا، جسٹس منیر صاحب کے کیس میں کیا ہوا، وہ کیا ہوا؟ اس وقت تو یہ کوئی چمک دمک نہیں تھی، تو اس وقت کیا تھا؟ وہ ڈکٹیٹرز کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے. کمال ہو گئی ہے. یعنی کسی طرف آپ پیر نہیں لگائیں گے. یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی کے کیس میں کیا تھا؟ آپ سب کو پتا کیا تھا سر. پھر وہی بات مشتاق حسین صاحب تھے. یعنی آپ کدھر سے شروع کریں گے؟ 50 سے شروع کریں گے، 60 سے شروع کریں گے، 70 سے شروع کریں گے، 90 سے شروع کریں گے. کا اصول آپ کیوں طے کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں، جو اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے جس میں آپ کہیں گے کہ ہمیں آئین لکھنے کا بھی حق ہے، تو پارلیمان جس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آئین لکھے، وہ آپ سے حق لینے کے لیے اور اپنی جورسڈکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آئین سازی پھر اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک اس وجہ سے یہ ہے کہ لیٹ سپوز یہ اسپیشل سیٹس کا فیصلہ آیا، تو اب آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ آگے جو کورٹ آ رہی ہے، جو چیف جسٹس آئیں گے، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیم اختر، اس بینچ میں ہیں جنہوں نے آپ کی منشا کے حساب سے فیصلہ نہیں دیا، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ایسا بنایا جائے کلوز اس کے اندر کہ جس کے اندر آپ کو 3 یا 5 ججوں میں سے سلیکٹ کرنے کا موقع مل جائے، تو وہ جج نہ ہے جو آپ کے نزدیک پارلیمنٹ اور حکومت کے کام میں رکھنے ڈال رہے ہیں. پھر یہ ریئیکشن یہ ہوا نا. تو جسٹس منیب صاحب اور شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، میں تو ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. میں نے کبھی آج تک ان کو کرٹیسائز نہیں کیا. ہاں، نہیں کیا آپ نے، لیکن یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں. یہ اس وقت ایز اسٹوڈنٹس بھی بڑے قابل ذکر لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے. اور انہوں نے آپ کی ذاتی رائے کی بات نہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے. آپ نے حکومت کا مائنڈ بتایا. آپ مجھے اس طرف آنے دیں. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ ون جج. یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے وہ پیش ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر، ایک مہینہ ہیئرنگ چلتی ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ نے بھائی کتنا ٹیکس دیا، آپ کے اوپر فلاں جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ کیا تھا. آپ امریکن سسٹم کی بات کر رہے ہیں. یار کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو ہونا. جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم میں، ہماری پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم میں آپ کہتے ہیں کہ آپ سیلف ریگولیٹ کر لیں، تو پھر وہی لوگ، ابھی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ نے 2-3 نام لیے ہیں، آپ انہی کے کامنٹس عدالت کے اندر پڑھ لیں جو انہوں نے دوسرے ججز کے بارے میں. میں آپ کے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن آپ اکاؤنٹیبلٹی کی ججوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایک کلوز اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے نہیں ہے. اس میں آپ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو آپ ٹرانسفر کر لیں گے اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں گے. آپ ایک پیرلل کورٹ قائم کریں سپریم کورٹ کے معاملے میں، تاکہ ان کی وہ پاور ہی نکال دی جائے آئینی معاملات کو دیکھنے کی. میں آپ کو اپنا نقطہ نظر دے دیتا ہوں، پھر آپ میں بھائیوں کی طرف چلے جائے گے. دیکھیے بات یہ، اگر کوئی جج کے اندر یہ ججمنٹس کے اندر جج نہیں، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، آپ نے امریکہ کی اگزامپل دی ہے، تو وہ آپ سے ججمنٹس کے متعلق پوچھتے ہیں. اگر ایسا ثابت ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی عمر 4 مہینے زیادہ ہے یا 6 مہینے زیادہ ہے، اس بنیاد کے اوپر آپ کو بنایا جائے کوئی بھی جج رادر دین میریٹوریسلی، اور پتہ چلے کہ آپ ایک لمبے پچھلے اتنے سالوں کے اندر آئین کی تشریح کرنے کے بجائے ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے بجائے آپ انٹرفیئر کر کے آئین کو لکھ رہے ہیں اپنے فیصلوں کے اندر، تو پھر کیا یہ پارلیمان کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ٹاپ کے 3-4 ججز جو ہیں ان میں سے ایک ایسا جج جو نیوٹرل ہو، ایسا جج جو نہیں کر رہا ہو، آئین لکھ نہیں رہا ہو، انگریس نہیں
نہیں کر رہا ہو پارلیمان کے کام پوائنٹ میں, پھر یہ ہو گیا کہ نہیں وہ کر رہا. جج صرف حکومت کا جج ہوگا, اس کی وجہ یہ نہیں, ہے یہ حکومت سر کا میرا جج سن لیں آپ کا جو آرگومنٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حکومت سمجھ رہی ہوگی کہ یہ جج ری رائٹ نہیں کر رہا, یہ جج بائس نہیں ہے, یہ ہم اس کو لگا دیں گے, وہ حکومت کا جج ہوگا. دیکھیں وہ ضروری نہیں میرٹ پہ. کامران صاحب ایسی بات نہیں ہے, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے. میں تو آپ کو اسی وجہ سے بڑی بلنٹ بات میں نے, بلنٹ بات دس از ویری بلنٹ جو میں آپ کو کہہ اچھی رہا بات ہے, ہوں. بلنٹ میں آپ کے سامنے دو باتیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمر سے تو کوئی بندہ قابل نہیں ہو جاتا. آپ دنیا کے تمام دیکھ لیجئے جتنی بھی کمپنیز ہیں یا مختلف معاملات ہیں, وہاں پہ جو سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے اس کمپنی کو, اس ادارے کو آگے بڑھانے کا. میں آپ کی پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں. پہلی بات کہ عمر میٹر نہیں کرتی. میں دو مختلف باتیں کر رہا ہوں. پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرٹ عمر نہیں ہوتی, کہ جو کمرے میں سب سے زیادہ ضعیف ہو, سب سے زیادہ بزرگ ہو, جس کی عمر سب سے زیادہ ہو, اس کو لگا دیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے. ایسا آپ فوج میں بھی نہیں کرتے. وہاں پہ بھی ایک پینل آتا ہے, وہاں پہ بھی ایک ججمنٹ آتی ہے, تمام ججز اور دو ڈیفرنٹ چیزیں. فوج پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کا ماتحت ادارہ ہے, ماتحت ادارہ ہے, جوڈیشری نہیں ہے. نہیں تو ہم ماتحتی کی بات تو نہیں کر رہے. جب میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں, آپ کہہ دیتے ہیں وہ امریکہ ہے. امریکہ کے اندر جوڈیشری امریکہ سے زیادہ کہیں انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہاں پہ ایک مہینہ, دو مہینہ, تین مہینہ سنیے ہیئرنگز ہوتی ہیں. آپ سے ایک آپ کی کالج کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں, آپ کے فیصلے لائے جاتے ہیں, آپ کے ٹیکسز لائے جاتے ہیں, ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے.